السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہر احمد، اور ہم جہاں پر ٹی وی نیوز رپورٹنگ اور پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے کوئی بھی پروگرام ہے اس کی ہم نے پروڈکشن کرنی ہے، کس طرح ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے، اس کے بیسک آئیڈیا سے لے کر اس کی پری پروڈکشن فیز، پھر پروڈکشن فیز اور پھر پوسٹ پروڈکشن فیز کی ہم نے بات کی ہے، اور اسی طرح ہم نے نیوز کے بارے میں بھی مختلف جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ نیوز جو ہے وہ بنیادی طور پہ نیوز ہوتی کیا ہے، اس نیوز کو کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے سورسز کون سے ہوتے ہیں، پھر اس نیوز کو جب آپ ٹیبل پر لے آتے ہیں تو اس کی ایڈیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، ری رائٹنگ کیسے کی جاتی ہے، اور پھر اگر آپ نے ایک نیوز بلیٹن تیار کرنا ہے تو اس کی کمپائلیشن کے لیے آپ کو کون سے اصول جو ہیں وہ مد نظر رکھنے ہیں، آپ نے کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی نیوز بلیٹن کو تیار کرنا ہے، اور اگر آپ نے کوئی اسپیشل بلیٹن بنانا ہے کسی خاص ٹاپک پر، کسی خاص ایونٹ پر، تو اس کے لیے بھی آپ کو کن کن سٹیپ سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی کی، اور ایک جو بات بہت ضروری ہے وہ ہے ٹی وی ٹرمز کی، وہ تمام اصطلاحات، وہ تمام الفاظ جو ہم ٹی وی پروڈکشن میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی کوئی فیلڈ ہوتا ہے، ہر فیلڈ کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اس کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس پرٹیکولر فیلڈ کے جو جارگنز ہوتے ہیں، جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ ضرور فالو کرنے چاہیے۔ اور اس حوالے سے ہم بات کرتے چلیں کہ ٹی وی پروڈکشن میں ہمیں کون کون سی ٹرمز سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں جو مختلف ٹاپکس ہم نے پڑھے ہیں ان پہ بات کی ہے، اس میں بہت ساری ٹرمز ہوں گی، بہت سارے فریز ایسے ہوں گے، بہت سارے الفاظ ایسے ہوں گے جو آپ کی ویکیبلری میں نئے آئے ہیں، اور کچھ تو ہم نے ساتھ ساتھ انہیں ڈیفائن بھی کیا، ہم نے ان پہ بات کی اور ان کو ایکسپلین بھی کیا، لیکن آج کے لیکچر میں ہم جتنی بھی ٹیلی ویژن ٹرمز ہیں وہ ٹرمز جو جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، اور ان ٹرمنالوجیز کو ہم تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں گے، ڈیفائن کریں گے، ان کو ایکسپلین بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کون کون سی جو ٹرمز ہیں جو ڈکشنری کے حوالے سے ان کا میننگ کچھ اور ہو سکتا ہے، کسی اور سبجیکٹ میں، کسی اور پروفیشن میں اس کا میننگ کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن ٹی وی کے لحاظ سے اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے۔ اب ہم نے جیسے پروگرام کے تیاری کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، تو لیٹس اسٹارٹ فرام دی سیم پوائنٹ، وی ول اسٹارٹ فرام آئیڈیا۔ سب سے پہلے ہم آئیڈیا کو ڈیفائن کریں گے۔ آئیڈیا جو ہے وہ ایک نوشن ہے، ایک برین ویو ہے، ایک خیال ہے جو آپ کو پلان آف ایکشن دیتا ہے۔ جب بھی کوئی آئیڈیا جب آپ نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ بیسیکلی ایک ایکشن پلان دے رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی کام جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے اور کس طرح آپ نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ سب سے پہلے جب بھی کسی پروگرام کی بات کرتے ہیں تو آئیڈیا کی بات ہوتی ہے، اور آئیڈیا میں آپ اس میں جو بھی آپ کی ویژولائزیشن ہے، جو کچھ آپ نے اس پروگرام کے بارے میں کنسیو کیا ہے وہ آپ کا بیسک کانسیپٹ ہے، اور اس کو پھر بعد میں کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آئیڈیا اور کانسیپٹ میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق کیا ہے۔ آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ ایک را فارم میں ہوتا ہے۔ آئیڈیا جب آپ اسے سوچتے ہیں تو وہ ایک نیسنٹ فارم میں ہوتا ہے، وہ ایک را مٹیریل ہوتا ہے، اور جب آپ اس پر سوچ و بچار کرتے ہیں، جب آپ اس پہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، اس کے بارے میں مزید سوچتے ہیں، اور اس ٹاپک پر آپ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، آپ ڈسکشنز کرتے ہیں، آپ ریلیونٹ جو لٹریچر ہے اسے ریویو کرتے ہیں، اور اس پر جب آپ مزید کام کرتے ہیں تو تب اس آئیڈیا کی جو شکل ہے وہ کانسیپٹ تک پہنچتی ہے۔ کانسیپٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پروگرام کے لیے جب جا رہے ہیں، پری پروڈکشن فیز میں ہم نے بات کی تھی کہ پلاننگ بہت ضروری ہے، اور جب کوئی چیز اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا پیپر ورک کیا ہوا ہے، تب آپ اس کی ایگزیکیوشن بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنی اچھی آپ کی پلاننگ ہوگی، جتنی اچھی آپ کی اسٹیج ہوگی پری پروڈکشن کی، جو کہ ہم جسے لائبریری ورک بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ریسرچ بھی انوالو ہے، اس میں اسکرپٹ انوالو ہے، اور اس میں پھر آپ کا اسکرپٹ رائٹنگ ہے، اسکرین پلے ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان مرحلوں سے گزرتا ہے جب ایک اسکرپٹ تو وہ فائنلی پھر ایک ٹی وی پروڈکشن کے لیے جو ہے وائبل ہوتا ہے، اور ایک پراپر ڈاکومنٹ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔
اس کو فالو کرتے ہوئے پھر آپ پروڈکشن فیز میں سے گزرتے ہیں، اور پروڈکشن فیز میں جب آپ نے تمام ریکارڈنگ کر لی ہوتی ہے اس کے بعد پوسٹ پروڈکشن میں آپ اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، آپ اسے مکسنگ کرتے ہیں، اس میں آپ افیکٹس وغیرہ شامل کرتے ہیں، اور اس طرح سے آپ ایک پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بنیادی جو چیز ہے وہ اس کا آئیڈیا اور اس کا کانسیپٹ ہے۔ اس پر جتنا زیادہ آپ کا پیپر ورک ہوگا، جتنی زیادہ آپ کی برین اسٹارمنگ ہوگی، اس لحاظ سے آپ اپنے آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے آپ کو آسانی بھی ہوگی۔ اگر آپ نے پھر اس کی کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو اس کانسیپٹ کو بھی آپ لے کر جب چلیں گے تو وہ آپ کے لیے سود مند بھی ہوگا، آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے کریٹیوٹی کی بھی بات کی تھی۔ کریٹیوٹی ہے تخلیق، کیونکہ آئیڈیا جنریٹ کرنا جو ہے یہ کریٹیو کام ہے، اور کریٹیوٹی جو ہے وہ بہت یونیک چیز ہوتی ہے، اور اٹس کوائٹ چیلنجنگ تھنگ کہ آپ ایگزسٹنگ نالج ہے آپ کے پاس، تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سے آپ کوئی نئی چیز تخلیق کرتے ہیں، کوئی نئی چیز سامنے لاتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں، یا جس طرح وہ پہلے پیش کی جا چکی ہے اس میں آپ کوئی تبدیلی لاتے ہیں، کوئی ماڈیفیکیشن لاتے ہیں، کوئی بھی چینج جو آپ لاتے ہیں، اور دیٹ از واٹ یو کریٹ۔ اور یہ جو پروڈکشن کا کام ہے یہ بیسیکلی ایک کریٹیو کام ہے، اس میں آپ کی ویژولائزیشن دیٹ پلیز این امپورٹنٹ رول۔ آپ نے جو ہے کوئی چیز نئی جب دینی ہے تو تب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ماضی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، پریزنٹ سرکمسٹانسز کیا ہیں، اس وقت میڈیا جو ہے اس کا فلو کیا ہے، میڈیا کی جو اسٹریم ہے وہ کس طرف بہہ رہی ہے، کس ڈائریکشن میں ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تبھی ایک اچھے اور کریٹیو ڈائریکٹر جو ہیں وہ آپ اپنے آپ کو ثابت کر پائیں گے۔ ونس یو ول گیو یور آڈینس سم تھنگ یونیک، سم تھنگ ویری ڈفرینٹ۔ تو اس حوالے سے آپ کو کریٹیو ہونے کے لیے آپ کی آبزرویشن بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جنرل نالج جو ہے دیٹ میٹرز اے لاٹ۔ آپ جس ٹاپک پہ کام کر رہے ہیں یو شوڈ ہیو ویل ورسڈ اسکرپٹ، آپ کا ریسرچ کا کام بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے جتنے زیادہ یہ ایلیمنٹس اس میں شامل ہوں گے اتنے ہی آپ کی کریٹیوٹی جو ہے وہ انہینس کرے گی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی آئیڈیا کریٹ کر لیتے ہیں اور پھر آئیڈیا جنریشن کے بعد آپ اس کی کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، تو اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ اسکرپٹ سے پہلے آپ کو اس کے پر مزید ریسرچ بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور ریسرچ جو ہے اس ٹرم کی بھی ہم بات کرتے چلیں کہ ریسرچ از اے کانسٹنٹ نیویگیشن ٹو فائنڈ ٹروتھ از پریویلنگ دیٹ از پریزنٹ اراؤنڈ بٹ یو ہیو ٹو سرچ اٹ، یو ہیو ٹو فائنڈ اٹ۔ تو یہ ایک کانسٹنٹ نیویگیشن ہے، ایک مسلسل عمل ہے جس میں آپ نئی چیزیں تلاش کرتے ہیں، آپ فیکٹ فائنڈنگ کرتے ہیں، آپ کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک پر جو ہے معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ پیش کرتے ہیں۔ اور عام طور پہ ریسرچ جو ہے ہمارے وہ نیوز کے حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ کو چیزیں انویسٹیگیٹ کرنی پڑتی ہیں، بیکاز نیوز از فار انفارمیشن، آپ نے انفارم بھی کرنا ہے لوگوں کو۔ اور ریسرچ جو ہے وہ ڈاکیومنٹری پروگرامس جو ہوتے ہیں ان میں ریسرچ بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے، ٹاک شوز جو ہوتے ہیں ان میں ریسرچ بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے۔ اور عام طور پہ ہم یہی کرتے ہیں کہ ڈرامہ میں تو صرف ہمارے پاس ایک عدد اسکرپٹ رائٹر ہوتا ہے، اور وہ اسکرپٹ رائٹر جو ہے وہ اپنے اسٹوری کے مطابق کام کر رہا ہے، وہ آپ کو اسٹوری دے رہا ہے۔ لیکن ٹاک شو میں یا اس طرح کے جو ہمارے پاس میگزین پروگرامس ہوتے ہیں یا ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں تو ان میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ریسرچر بھی ہائر کر لیتے ہیں جو ہمیں اس ٹاپک سے متعلق جس پہ ہم پروگرام بنانے جا رہے ہیں وہ تمام ریسرچ پرووائڈ کرتا ہے، تمام آپ کو فیکٹس جو ہیں وہ مہیا کرتا ہے۔ اور پاسبل ہے کہ یور ریسرچر کین بی یور اسکرپٹ رائٹر، اینڈ بیکاز اف ہی اور شی ہیز دی کیپیبلٹی اینڈ کمپیٹنس ٹو ہیو اے گڈ رائٹنگ، تو آپ ان کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ دے کین ریسرچ فار یور پروگرام، دے کین آلسو رائٹ اے اسکرپٹ فار یور پروگرام۔ بٹ اگین یو ہیو این آپشن کہ آپ ایک اور اسکرپٹ رائٹر جو ہیں آپ اسے اپنے پروگرام میں انگیج کرتے ہیں، اور اس طرح کے جو ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں اور اس ریلیونٹ ٹاپک جس پہ آپ بات کر رہے ہیں آپ اس کے ایکسپرٹ سے اگر ملتے ہیں تو آپ کو اچھے اسکرپٹ رائٹر مل سکتے ہیں۔ اور اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں ایک طرف ریسرچر نے اپنا کام کیا ہے، اس نے اچھی طرح سے ریسرچ کی ہے، آپ کو فیکٹس دیے ہیں، اور ان کو اچھے الفاظ میں سمونے کے لیے، ان کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کے اسکرپٹ رائٹر نے ایک اسکرپٹ لکھا۔ اب اسکرپٹ کے علاوہ کچھ اور بھی رائٹنگ کے حوالے سے ہے، وہ ہے اسکرین پلے۔ اسکرین پلے کیا ہوتا ہے؟
وہ ایک ڈرامہ کے لیے ہوتا ہے، اور جب آپ اسکرپٹ ایک لکھ لیتے ہیں تو وہ ایک اسٹوری کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس اسٹوری کو، اس کہانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک اسٹوری بورڈ بناتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس میں جو ہمارے کریکٹرز کون کون سے ہیں، سچویشنز کیا کیا ہیں، سینز ہم نے کہاں کہاں ریکارڈ کروانے ہیں، لوکیشنز اس کی کون کون سی ہیں، اور اس حوالے سے آپ تمام اپنی جو ہے لوکیشن سرچ بھی کرتے ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں، اور آپ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر جا کر آپ ریکی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ وینیو سرچ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی یہ تمام سٹیپس بھی بہت زیادہ ضروری ہیں. اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی پروگرام جب آپ نے تیار کرنا ہے، تو اس میں جب بھی آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو ریسرچ میں انڈور ریکارڈنگ میں تو آپ کو زیادہ پرابلم نہیں ہوتا. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سیٹ موجود ہے، تمام جو آپ کا انوائرمنٹ ہے وہ کنٹرولڈ ہے. یور آڈیو از کنٹرولڈ، یور لائٹ از کنٹرولڈ بیکاز اٹ از انڈور. کوئی ویدر کا افیکٹ نہیں ہے آپ پر، جو ہے موسم باہر کیسا چل رہا ہے اس کا آپ کو کوئی افیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کا آپ کو جو ہے فیئر نہیں ہے. تو آپ انڈور ریکارڈنگ کے دوران تو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں. ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں کیا کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں، اور ہمارا جو کنٹرول روم ہے، پروڈکشن کنٹرول روم ہے، اور اس کے علاوہ ماسٹر کنٹرول روم ہے، اس میں جو مختلف ایکوپمنٹ ہیں ان کی بھی ہم ابھی سبسیکوینٹلی بات کرتے ہیں. لیکن ہم اس میں یہ بھی بات کرتے چلیں کہ انڈور کے لیے تو آپ کو جو ہے لوکیشن کی ایسا ضرورت نہیں. آپ کو ڈیفینیٹلی ایک سیٹ ڈیزائنر کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور آپ کو ایک سیٹ ڈسکس کرنا پڑے گا. اس سیٹ میں کوئی ماڈیفیکیشن، اس کی کلر ٹون اور یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے سیٹ ڈیزائنر سے ڈسکس ضرور کرنی ہے. لیکن آؤٹ ڈور میں جہاں ریسرچ ٹاپک کی ضروری ہوتی ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریسرچ آف دی لوکیل، وہ جس لوکیلٹی پر، جس اسپاٹ پر آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اس اسپاٹ سے بھی آپ کی جو ہے ایکوینٹنس، آپ کا تعارف بہت ضروری ہے. اگر آپ کیمرہ کرو کو لے کر آپ ایک نئی لوکیشن پر جا رہے ہیں، اب آپ نے وہ جگہ پہلے نہیں دیکھی ہوئی، آپ نے وہاں خاص سروے نہیں کیا، تو what shots you are going to take, what angles you are going to make, how you are going to guide your cameraman, اور what you want out of him کہ وہ آپ کے لیے کس طرح کام کرے. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، اور وہ اسی طرح ممکن ہو سکتی ہیں کہ you before recording you go, you have survey of that particular location، اور اس کے بعد آپ جو ہے آؤٹ ڈور ریکارڈنگ اپنی کرتے ہیں، آپ وہ کام شروع کرتے ہیں. اس کے علاوہ اب ہم اسی ترتیب سے چلتے جاتے ہیں، اور ہم اپنی ٹرمز کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں. ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ڈیٹیل کیا ہے، ان کی ڈیفینیشنس کیا ہیں. اب آپ نے انڈور ریکارڈنگ کی صورت میں آپ نے سیٹ پہ بات کی، آپ نے آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کی صورت میں جو ہے لوکیشن جو ہے اس کو آپ نے سرچ کیا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کون کون سے ایونیوز ہیں جو آپ جن کو اچھی طرح سے آپ شوٹ کر کے اپنی اسکرین کی زینت بنا سکتے ہیں، اور اپنے پروجیکٹ کو آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں. جب انڈور میں ہم جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، تو اسکرپٹ کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے کاسٹنگ کا. اب کاسٹنگ کا لفظی مطلب تو ہے ڈھالنا، کیونکہ یہ انڈسٹری میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کاسٹ کرنا. لیکن جب ہم اس کو ٹی وی پروڈکشن میں دیکھیں گے اس ورڈ کو، تو اس میں بھی جس طرح آپ لوہا ڈھالتے ہیں تو وہ آپ کو آئرن کاسٹنگ اس کی ہوتی ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص چیز کو آپ ایک اور مولڈ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی جو آپ کاسٹ کر رہے ہیں کسی بھی آرٹسٹ کو، یہ لفظ اسی سے ڈرائیو ہوا ہے، اسی سے سامنے آئی ہے یہ ٹرم، کہ آپ اس کا ایک اپنا پرسنالٹی ہے، اس کی اپنی ایک نیچر ہے، لیکن یو آر کاسٹنگ دیٹ پرٹیکولر پرسن، دیٹ پرسنالٹی انٹو اے نیو رول. آپ اسے ڈھال رہے ہیں ایک نئے کردار میں. تو کاسٹنگ ہوتا ہے آپ نے ٹیلنٹ ہنٹ کرنا ہے. آپ جو بھی پروگرام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ لوگ آن اسکرین چاہیے، کچھ لوگ آپ کو چاہیے جو بیہائنڈ دی اسکرین آپ کا کام کریں گے. آپ کو جو اسکرپٹ رائٹر ہے، آپ کا جو ریسرچر ہے، وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن آپ کو ایک کمپیئر چاہیے. اف یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے ٹاک شو، آپ کو ایک نیوز کاسٹر چاہیے اگر آپ نیوز بلیٹن کر رہے ہیں. اور نیوز اس میں بھی ہمارے ہاں پہلے یہ تھا کہ نیوز ریڈرز تھے، صرف ان میں جو ہے نیوز ریڈنگ ہوتی تھی، اور صرف جو آپ کے جو نیوز پروڈیوسرز ہیں انہوں نے ایک اسکرپٹ تیار کر دیا،
نیوز ریڈر سیٹ پر آیا، اس نے اس کو ریوائز کیا، دیکھا، اور ٹیلی پرومپٹر کی ہیلپ سے اس نے تمام جو اسکرپٹ موجود ہے اس اسکرپٹ کو عوام الناس تک پہنچا دیا. لیکن اب بعد جب میڈیا تھوڑا سا گرو کیا ہے، ہم زیادہ پروفیشنل ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے نیوز صرف نیوز کاسٹنگ تک یا نیوز ریڈنگ تک نہیں رہ گئی ہے، بلکہ اس سے آگے نیوز اینکرنگ تک پہنچ گئی ہے. نیوز اینکرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیوز اینکر ہوتا ہے وہ نہ صرف خبریں پڑھتا ہے، نہ صرف لوگوں تک جو ہے جو ان کے رپورٹر سے اور مختلف سورسز سے آئی ہوئی خبریں وہ ان تک پہنچاتا ہے، بلکہ وہ مختلف رپورٹرز کے ساتھ رابطہ بھی کرتا ہے، اور وہ جو مختلف ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کرتا ہے، اینکر کرتا ہے اسے. برج کا اینکر، جیسے ہم اینکر کے لفظی مطلب بھی ہم ڈسکس کرتے چلیں. اینکر کا مطلب ہے لنگر انداز ہونا، لنگر ڈالنا. تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کسی بھی ڈسکشن کو، کسی بھی پروگرام کو وہ ہولڈ کرتا ہے، وہ کنڈکٹ کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ اینکر کی جو ٹرم ہے وہ آج کل میڈیا میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ نیوز ریڈر جو تھا اس نے صرف خبریں پڑھی. نیوز کاسٹر جب تھا تو کیونکہ نیوز ریڈر کی ٹرم ریڈیو سے آئی، پھر بعد میں جب اسے ٹیلی ویژن نے اڈاپٹ کیا تو اس ہم نے نیوز کاسٹر کہہ دیا، کیونکہ بیسیکلی براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی کاسٹنگ جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہی آئے، اور یہ ٹرمز بھی ان کے ساتھ ساتھ آئیں. اور پھر ہم نے جو دیکھا کہ مختلف جب نیوز اینکرز آ گئے ہیں، پھر ہمارے پاس ایکسپرٹس بھی ہیں، ہمارے پاس نیوز کمنٹیٹرز بھی ہیں، اور نیوز انالیسس بھی لوگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس سچویشن کے حوالے سے مختلف ایکسپرٹس بھی موجود ہیں. تو آپ نے جو ہے ٹیلنٹ ہائر کرنا ہے، جو بھی لوگ آپ نے اس میں انوالو کرنے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے کسی بھی پرٹیکولر پروگرام کے لیے کون سا ٹیلنٹ جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. اور جو لوگ آپ کی پروڈکشن میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں وہ آپ کا ٹیلنٹ کہلاتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی جو قابلیت ہے اس سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم ٹی وی کی ٹرم میں ہم اسے ٹیلنٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور جو مختلف جو ٹرمز جن سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، یہ تو وہ ٹرمز ہیں جو ابھی ہم ٹیکنیکل ٹرمز کی طرف بعد میں آتے ہیں. یہ ہم وہ ٹرمز ڈسکس کر رہے ہیں جو پرسنالٹیز ہیں یا وہ لوگ ہیں جو انوالو ہوتے ہیں آپ کی کسی بھی پروڈکشن میں، اور یہ ان کے کریکٹرسٹکس ہیں، یہ ان کے پروفائلز ہیں جو جس طرح سے وہ آپ کے پروگرام میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا ایک اسکرپٹ تیار ہو چکا، آپ کسی ڈرامہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے کاسٹنگ بھی کر لی، آپ کو کریکٹرز بھی مل گئے، اس میں آپ کے پاس پرفارمرز بھی ہیں، اور اس میں آپ کے پاس مختلف کریکٹرز ہیں. پھر اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ، اگر ہم پروگرام کی بات کریں، جب انٹرٹینمنٹ پروگرام کی بات کریں تو اس میں ریہرسل کا آتا ہے. اور ریہرسل بھی ہمارے ہاں 2-3 طرح کی ہوتی ہے، اور اسے جنرلی ہم ایک ڈی آر کہہ دیتے ہیں، ڈرائی ریہرسل. ایک سی آر ہوتی ہے، اسے ہم کیمرہ ریہرسل کہتے ہیں. اس کے بعد ایک فل ڈریس ریہرسل بھی ہوتی ہے. اس کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتے چلیں کہ جو ڈرائی ریہرسل ہوتی ہے اس میں ڈیفینیٹلی آپ کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کے سیٹ پر موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ کے کیمراز اس وقت آن نہیں ہوتے ہیں. آپ صرف اس پرٹیکولر لوکیشن پہ آپ کے جو کریکٹرز ہیں وہ اپنی اپنی لائنس یاد کرتے ہیں اور فیملیرٹی گین کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور وہ موڈ ڈیولپ کرتے ہیں اس پروڈکشن کے حوالے سے. اور اس کے بعد جب آپ ڈرائی ریہرسل کر لیتے ہیں، آپ دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف جو آپ کے کریکٹرز ہیں ان کی سیٹ پر موومنٹ کیا ہوگی، اس کے بعد آپ ایک کیمرہ ریہرسل بھی کرتے ہیں. اب کیمرہ ریہرسل کیوں کی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ کریکٹرز کو معلوم ہو گیا کہ ان کی سیٹ پر کہاں کہاں پوزیشننگ ہے، کس جگہ جا کر انہوں نے کون سے ڈائلاگ بولنے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے موو کرنا ہے. اب کئی جگہ کریکٹر جو ہے وہ فالو کر رہا ہے کیمرہ کو، کہیں کیمرہ کریکٹر کو فالو کر رہا ہے. تو اب آپ نے جو پروڈکشن کا میکانزم ہے اس کو آپ نے پری پلان کرنا ہے اپنے کیمرہ کرو کے ساتھ. آپ نے اگر آپ ملٹیپل کیمرہ یوز کر رہے ہیں، ملٹیپل کیمرہ پروڈکشن ہے، انڈور میں عام طور پہ ایک سے زائد ہی کیمرہ استعمال ہوتے ہیں، 2 بھی ہیں، 3 4 کیمراز آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اپنے آپ سیٹ کو اور اپنے شارٹس کو بہت اچھے طریقے سے آپ دکھا سکیں. تو اس حوالے سے اب جو کیمرہ ریہرسل ہے
اس میں جو آپ کا کوآرڈینیشن ہوتا ہے، آپ نے آلریڈی بریف کر دیا اپنے تمام پرفارمرز کو جو سیٹ پر موجود ہیں. اس میں آپ کا کوآرڈینیشن جو ہوتا ہے وہ آپ کے کیمرہ مین سے ہوتا ہے، اور کیمرہ مین نے کس طرح ورکنگ کرنی ہے، کس طرح آپ اس سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں. دیٹ آل از ڈن ہیئر ان کمیونیکیشن ود دی کیمرہ مین. اور آپ نے کون سے آپ کو شاٹس چاہیے، آپ نے کون کون سی مووز بنانی ہیں، اور یہ تمام ٹرمز جو ہیں آپ ان سے ڈسکس کرتے ہیں. اور یہی آپ کی ایک پرٹیکولر لینگویج ہوتی ہے جس میں آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے کیمرہ مین کو بتاتے ہیں کہ جی آپ تھوڑا سا رائٹ پین کر لیں، تو انہوں نے کیمرہ رائٹ کو جو ہے موو کرنا ہے، پین کرنا ہے. آپ انہیں لیفٹ پین کا کہتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کریکٹر کہاں موجود ہے اور آپ اس پرٹیکولر سیٹ میں آپ کون سی چیز جو ہے وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں جو جیسے پین رائٹ ہے، پین لیفٹ ہے، اسی طرح اور ٹرمز بھی استعمال ہوتی ہیں کیمرہ موومنٹس کے حوالے سے. اور اس میں ہے ٹلٹ ڈاؤن، ٹلٹ اپ. جب آپ نے کوئی چیز دکھانی ہے، کسی سیٹ کو اس طرح دکھانا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا آپ نے ایک مڈ شاٹ بنایا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے آپ ٹیبل پہ کام کرتے ہوئے دکھانا چاہ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو کیمرہ تھوڑا سا ٹلٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اگر آپ دکھا رہے ہیں کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی چل کر آ رہا ہے اور وہ اوپر اس سے دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک شاٹ کمپیکٹ کیا ہوا ہے اور آپ کو ٹلٹ اپ کر کے دکھانا پڑے سچویشن کیا ہے. اس کے علاوہ یہ تو کیمرہ کی مووز ہیں ٹرائیپوڈ پر. اچھا، اب کیمرہ کی کچھ لینس کی مووز بھی ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیمرہ جو ہے زوم ان کر رہا ہے کہ آپ اپنے ناظرین کو، اپنے ویورز کو اس آبجیکٹ کے قریب لے کر جا رہے ہیں، آپ اسے زوم ان کر رہے ہیں. جب آپ اس آبجیکٹ سے دور لے کر جا رہے ہیں تو آپ اس میں زوم آؤٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی لینس کو آپ استعمال کرتے ہیں ڈفرینشیل شاٹ کے لیے. اور ڈفرینشیل شاٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینشیل شاٹ میں آپ کے پاس دو آبجیکٹس ہوتے ہیں، ان کا ڈسٹینس کیمرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور آپ ان کا ڈفرینس جو ہے فوکس اور ڈی فوکس سے آپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. دو کریکٹرز آپ نے ایک ہی شاٹ میں رکھے ہیں، ان کا ڈسٹینس کیمرے سے ڈفرینٹ ہے. اب اگر کریکٹر پہلا ایک کریکٹر بول رہا ہے تو وہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب اگر بی کریکٹر دے رہا ہے تو اسے فوکس کیا جا رہا ہے، اور یہ ڈی فوکس ہو گیا، تھوڑا سا بلر ہو گیا امیج. تو اس طرح سے بھی آپ جو ہے مختلف جتنی بھی آپ نے ڈائریکشنز دینی ہے، جتنی بھی آپ نے انسٹرکشنز دینی ہے اپنے کیمرہ مین کو، تو آپ کے پاس یہ تمام ٹرمز ہیں. اور آپ اچھے پروڈیوسر ہونے کے ناطے آپ کو ان ٹرمز کا بھرپور استعمال پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک ٹرم کو اگر جانتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ پین رائٹ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے پین لیفٹ کیا ہے، آپ تمام جو ہے یہ ٹرمز جان رہے ہیں، تبھی آپ اپنے جو کیمرہ مین سے اچھا کام لے سکتے ہیں. اگر آپ پینل پر موجود انسٹرکشن دے رہے ہیں لیکن آپ ٹرم صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کا کیمرہ مین، آپ کا جتنا بھی پروڈکشن سٹاف ہے یا پروڈکشن کرو ہے، وہ آپ کو فالو نہیں کر رہا اور آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملیں گے. اچھا، اسی طرح جیسے ہم نے کیمرہ کے لینس کی موومنٹ کی بات کی، جس میں ہمارے پاس فوکس، ڈی فوکس، زوم ان اور زوم آؤٹ تھا، اسی طرح ہم نے کیمرہ کی اپنی موومنٹ کی بات کی جس میں ہمارے پاس پین رائٹ، پین لیفٹ اور ٹلٹ اپ اور ٹلٹ ڈاؤن تھا. یہ تمام 4 ڈائریکشنس میں ہم کیمرہ موو کرتے ہیں. اور کچھ اور موومنٹس ہیں کیمرہ کی جو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنا کیمرہ مین سے جب آپ پینل پر موجود ہیں. آپ نے بھی ایک ہیڈ فون پہنا ہوا ہے، کیمرہ مین نے بھی ایک ہیڈ فون پہنا ہوا ہے، اور اس میں آپ کا جو ہے کیم 1، کیم 2، کیم 3 آپ کی انسٹرکشنز چل رہی ہیں اور اس کے مطابق وہ فالو کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں مزید جو کیمرے کی موومنٹ ٹرائیپوڈ پر ہوتی ہے، یہ کیمرہ ایک ٹرائیپوڈ پہ، وہ ٹرائیپوڈ اسٹیٹک بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو کوئی موومنٹ نہیں چاہیے، آپ کو فکس شاٹس چاہیے. لیکن جب ہم نیوز اور کرنٹ افیئر کے پروگرامس میں تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں فکس شاٹ ہی ہوتے ہیں. مڈ شاٹ میں آپ کسی بھی کریکٹر کو دکھاتے ہیں اور ان کی گفتگو آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں. اور جب ہم ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی پلے کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی سٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو تب آپ کو کیمرے کو ٹریک کرانے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کیمرے کو رائٹ پر موو کر رہے ہیں وتھ ٹرائیپوڈ، کیمرہ جو ہے وہ موومنٹ میں ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جی ٹریک رائٹ ہو رہا ہے. آپ کیمرے کو رائٹ لے کر جا رہے ہیں اور کیمرہ اٹ سیلف از موونگ، آبجیکٹ آپ کا وہیں موجود ہے، کیمرہ اس آبجیکٹ کو فریم میں ہی رکھتے ہوئے اپنی موومنٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد ٹریک لیفٹ بھی اسی طرح ہے کہ آپ اپنے جب کیمرہ مین کو انسٹرکشن دیتے ہیں
کہ جی ٹریک رائٹ کرنا ہے یا ٹریک لیفٹ کرنا ہے. اور اس سے اس قسم کے شاٹس جو ٹریکنگ شاٹس ہوتے ہیں وہ عام طور پہ آپ کی جو لوکیشن ہے اسے اسٹیبلش کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو آپ کے جو کریکٹرز ہیں وہ کہاں موجود ہیں. وہ ایک انڈور میں آفس میں موجود ہیں, وہ کسی ڈرائنگ روم میں موجود ہیں. اگر وہ آؤٹ ڈور ہے, جیسے اب ہم نے آؤٹ ڈور لوکیشن اگر آپ نے جانا ہے تو آؤٹ ڈور لوکیشن میں یہ بات بڑی مزہ کا خیز ہوتی ہے کہ جی آپ ایک آؤٹ ڈور لوکیشن دکھا رہے ہیں, آپ ایک ہل اسٹیشن دکھا رہے ہیں, آپ ایک سی سائڈ دکھا رہے ہیں, اور وہاں پر اپنے کریکٹرز کو مڈ شاٹس میں اگر دکھا رہے ہیں تو یو آر ناٹ آپٹیمم یوٹیلائزنگ دی لوکیشن. آپ اس لوکیشن کو استعمال نہیں کر رہے, کیونکہ ہم پروڈکشن میں یہ بات کرتے ہیں کہ لوکیشن اٹ سیلف از اے کریکٹر. وہاں اس پر موجود آپ کے فریم میں موجود جو کریکٹرز ہیں ان میں جہاں وہ آپ کے پرفارمرز ہیں, جہاں آپ کے آرٹسٹ ہیں, ان میں لوکیشن بھی ایک کریکٹر کی حیثیت رکھتی ہے, کیونکہ لوکیشن جو ہے اس کی ریلیونس ہے اس پرٹیکولر سبجیکٹ سے, اس پرٹیکولر ٹاپک سے جو وہاں ڈسکس ہو رہا ہے اور جو ڈائلاگس وہاں پر موجود ہیں. تو اس لحاظ سے آپ نے جب ٹریکنگ شاٹس ضرور آپ نے اپنے پروڈکشن میں شامل کرنے, اور اسی طرح جہاں ہم ٹریک رائٹ کرتے ہیں, ٹریک لیفٹ کہتے ہیں, وہاں ہم جب آپ کیمرے کو آبجیکٹ کے قریب لے کر جا رہے ہوتے ہیں, پہلے ہم نے زوم ان کی بات کی جس میں صرف لینس موو کر رہا ہے, لیکن جب ہم ٹریک رائٹ ٹریک لیفٹ کے ساتھ ہم ڈالی ان اور ڈالی آؤٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیمرہ اٹ سیلف آبجیکٹ کے تک ٹریول کر رہا ہوتا ہے, اور ڈالی آؤٹ میں آپ آبجیکٹ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی مووی جو ہے وہ حرکت کا نام ہے. اور جب بھی ہم موشن پکچر کا لفظ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو پکچر ہیں, تصاویر ہیں, جب وہ حرکت میں آئی ہیں تو ہم نے اس کو موشن پکچر کہا, ہم نے اسے فلم کہا, ہم نے اسے مووی کہا. تو اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ ادھر آبجیکٹ از ان موشن اور دی کیمرہ ان از موشن. آپ نے کوئی ایک چیز جو ہے اسے موو کرنا ہے, دین اٹ ول بیکم اے مووی اور اے فلم. تو اس طرح سے یہ وہ ٹرمس ہیں جو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے کیمرہ مین سے, اور یہ ریہرسل کے اندر ہم یہ سارا کام کرتے ہیں. ریہرسل جب ہوتی ہے تو اس میں یہ سارا ہم کوآرڈینیشن مکمل کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پروڈکشن کے دوران بار بار آپ کو ری ٹیکس کا سامنا نہ کرنا پڑے. ری ٹیک نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو ٹیک این ایکشن, آپ نے ایک ایکشن کرنا ہے. اور آپ نے یہ ٹرمز بھی سنی ہوں گی, لائٹ, کیمرہ, ایکشن, کہ جی پہلے سیٹ پر لائٹ آپ نے آن کرائی اور اس کے بعد جو ہے کیمرہ ہے, کیمرہ از اسٹڈی, اور اس کے بعد آپ نے اپنے جو کیو دے دیا, اشارہ دے دیا شروع کرنے کا کہ جی اب آپ اپنے اپنے ڈائلاگس جو مختلف کریکٹرز ہیں وہ اٹر کریں, وہ انہیں ادا کریں. اور یہ اس طرح سے یہ ٹرمز جو ہیں یہ بھی ہماری استعمال ہوتی ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنا پروڈکشن کا کام کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے, جو بھی آپ کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کمیونیکیشن جو ہے, خواہ وہ آرٹسٹ ہیں, خواہ وہ آپ کا جو ہے انٹرنل اسٹاف ہے, یا آپ باہر کسی بھی شخص سے بات کر رہے ہیں, اف یو آر کلیئر ان دی ٹرمس سو یو وڈ بی کلیئر ان یور ورکنگ ایز ویل. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ آپ نے شارٹس بنانے ہیں, تو ہم شارٹ اور فریم کی بھی بات کرتے چلیں کہ شارٹ ہے کیا. آپ اپنے کیمرے سے جو ویژول میٹیریل کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک خاص آپ کا کیمرہ جو ایک تصویر آپ کو دکھا رہا ہے, اور اس میں تمام ایلیمنٹس جو ہیں اس میں اس پرٹیکولر شاٹ کا فور گراؤنڈ ہو سکتا ہے. جیسے اس وقت اگر میں موجود ہوں اس سیٹ پر تو یہاں پر کچھ چیزیں فور گراؤنڈ میں ہیں, کچھ مڈ گراؤنڈ میں ہیں, اور کچھ بیک گراؤنڈ میں ہیں, اور آپ نے یہ بھی کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے کیمرہ مین سے کہ آپ نے کس شاٹ میں کیا لینا ہے. اب انہی ٹرمز کو, انہی شارٹس کو ہم اس سیٹ کے حوالے سے بات ہم کرتے چلتے ہیں کہ اس وقت آپ ایک فریم میں دیکھ رہے ہیں, آپ ایک شارٹ میں دیکھ رہے ہیں, اور اس میں مختلف ایلیمنٹس ہیں. ایز اے کریکٹر میں موجود ہوں, بیک گراؤنڈ میں آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب اس پرٹیکولر شاٹ میں آپ کو 3 چیزیں مل رہی ہیں. آپ کو فور گراؤنڈ میں ایک ٹیبل نظر آ رہی ہے, ایک چیئر نظر آ رہی ہے, آپ کو مڈ گراؤنڈ میں کریکٹر نظر آ رہا ہے, اور آپ کو بیک گراؤنڈ میں ایک پورا سیٹ نظر آ رہا ہے, آپ کو پلازما جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں, آپ کا فور گراؤنڈ, آپ کا مڈ گراؤنڈ, اور آپ کا بیک گراؤنڈ. تو اس طرح سے آپ
جب بھی پینل پر موجود ہیں، آپ پروڈکشن کنٹرول روم میں موجود ہیں، آپ کا کمیونیکیشن چل رہا ہے کیمرہ مین سے، انہوں نے بھی ہیڈ فون پہنا ہوا ہے، آپ نے بھی ایک ہیڈ فون پہنا ہوا ہے، آپ کا اور ان کا کمیونیکیشن ایک طرح سے سیکرٹ ہے. سیکرٹ اس لحاظ سے کہ دیٹ از ناٹ آڈیبل، دیٹ کین ناٹ بی ہیئرڈ ان دی اسٹوڈیو. وہ کریکٹرز جو ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں وہ ان کی گفتگو نہیں سن رہے ہیں، اور کیونکہ وہ ان کا ایک اپنا کمیونیکیشن ہے اور وہ چل رہا ہے، اور آپ نے آڈیو ان کی ریکارڈ کرنی ہے. اس حوالے سے یہ جو ہیڈ فون اور مائکرو فون کا سسٹم ہوتا ہے، یہ اسی لیے یوٹیلائز کیا جاتا ہے کہ آپ کے سیٹ پر آپ کی کمیونیکیشن کی وجہ سے ڈسٹربنس نہ ہو. اور جب کبھی آپ نے اپنے کریکٹر سے بات کرنی ہے، آپ نے جب بھی بات کرنی ہے اسٹوڈیو میں آڈینس سے، تو تب آپ کے پاس ایک اور مائک کی فیسلٹی موجود ہے، اور اس مائک سے، جسے آپ اسٹوڈیو مائک کہتے ہیں، آپ اگر کوئی پروگرام کر رہے ہیں جس کے اندر آڈینس ہے اور آپ انہیں چاہتے ہیں کہ جی آپ پروگرام میں چیئر اپ ہوں، آپ پروگرام میں اچھا طرح سے آپ انوالو ہوں، آپ انہیں ایز اے پروڈیوسر، ایز اے ڈائریکٹر آپ کوئی گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں، کوئی انسٹرکشن دینا چاہتے ہیں، یا ان سے آپ کوئی پارٹیسپیشن چاہتے ہیں، تو آپ اسٹوڈیو مائک کی فیسلٹی آپ کے پاس موجود ہے. اور پینل پہ عام طور پہ 3 طرح کے آپ کے پاس جو ہیں مائکس ہوتے ہیں. ہیڈ فون مائک which is available to communicate with the cameraman. Then you have a studio mic which is available to communicate with the audience and the participant as a whole. آپ نے اسٹوڈیو میں بات کرنی ہے اگر. اور تیسرا جو مائک ہوتا ہے اسے ہم ٹاک بیک مائک کہتے ہیں. اور ٹاک بیک مائک آپ نے اکثر جو نیوز کاسٹر ہیں، اکثر جو کامپیئرز ہیں، جو اینکرز ہیں، آپ نے ان کے کان میں اپنے ایک ایئر پیس لگا دیکھا ہوگا، اور اس ایئر پیس سے کانسٹنٹلی دیر از این آپشن کہ آپ اسے مکمل طور پہ آن رکھیں، لیکن عام طور پہ یہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ کامپیئر جو ہے اس نے اپنے پروگرام کی طرف بھی کنسنٹریشن دینی ہے. اگر مکمل وقت میں اگر پروڈیوسر جو ہے وہ اس سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کسی بات پر غصے ہو رہا ہے، کسی بات پر خوش ہو رہا ہے، یا کوئی کویشچن اس کو دے رہا ہے، تو پاسبلی اٹ از بیسیکلی این ہیومن مائنڈ اینڈ اٹ کین ناٹ ملٹی ٹاسک ایز ون کمپیوٹر کین ڈز. تو اس طرح اگر آپ بیک وقت سن بھی رہے ہیں اور آپ کچھ کہہ بھی رہے ہیں، تو کامپیئر کے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ فمبل کرے اور اس میں کوئی جو ہے اس کے کمیونیکیشن میں جو ہے کوئی گڑبڑ آئے، کوئی چیز جو ہے وہ غلط بول دے. تو اس لیے پینل پر موجود پروڈیوسر کو ہمیشہ جب پارٹیسپینٹ بول رہا ہے، جب ایک گیسٹ بات کر رہا ہے، تب اسے کوئی بھی اگر فیڈ دینی ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے اپنے کامپیئر سے، سو دیٹ از دی بیٹر ٹائم کہ آپ اس وقت بات کریں جب کامپیئر خاموش ہے اور وہ ریسیونگ اینڈ پر ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ایک شخص بول رہا ہے تو اس کا فوکس اسپیکنگ پر ہے، اس کا فوکس ہے کہ ہی از ڈیلیورنگ سم تھنگ، تو پاسبلی ون کین ناٹ ریسیو ایٹ دا سیم ٹائم. ون کین ریسیو ایون، بٹ تھنگس کین منگل اپ، مکس اپ ہو سکتی ہیں، اور اس کمیونیکیشن میں کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے ٹاک بیک کا استعمال ہمیشہ اس وقت کرنا ہے جب آپ کا کامپیئر یا آپ کا اینکر جو ہے وہ خاموش ہے، دوسرا شخص بول رہا ہے، دین یو کین ہیو لیوریج، یو کین یوٹیلائز دیٹ پرٹیکولر ٹائم. تو اس طرح سے آپ ان 3 کمیونیکیشن سورسز کا ڈفرینٹ 3 جو آپ کے پرسنس ہیں جو وہاں موجود ہیں آپ کے سیٹ پر اور آپ کے پروگرام میں کنٹریبیوٹ کریں، تو آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جتنا اچھا کوآرڈینیشن ہوگا، جتنی اچھی آپ کی کیمسٹری ہوگی، آپ کا مینٹل ہارمنی ہوگی، وہ چیز آپ کے پروگرام میں ریفلیکٹ ہوگی. کیونکہ اگر آپ پراپر ایک کمانڈ دے رہے ہیں اور اس کمانڈ کو پراپرلی آپ کا کرو جو ہے وہ فالو کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کا پروگرام جو ہے اٹ ول ریفلیکٹ اے کوالٹی ورک. یہ تو تمام وہ ٹرمز تھیں جہاں پر ہیومن کمیونیکیشن انوالو تھا. تو اب جہاں ہم نے پینل کی بات کی، ہم نے کنٹرول روم کی بات کی ہے، ہم وہاں پہ بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہیں، ہمارا کن کن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. پروڈکشن کنٹرول روم میں ایک مانیٹر وال ہوتی ہے، اور وہاں پر مختلف مانیٹرز موجود ہوتے ہیں. اور وہ مانیٹرز کیا ہیں؟ جو کیمراز ہیں آپ کے، ہر کیمرے کا رزلٹ آپ کو ایک مانیٹر پر مل رہا ہے. وی سی آر جو ریکارڈ کر رہا ہے اس کا رزلٹ بھی وی سی آر کے ساتھ لگے مانیٹر پر مل رہا ہے. اگر آپ 4-5 کیمراز استعمال کر رہے ہیں، آپ کو 4-5 مانیٹرز مل رہے ہیں. اور پھر آپ ان کی ویژن مکسنگ کر رہے ہیں. ویژن مکسنگ کیا ہے؟ کہ آپ ان کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں. آپ ایڈیٹنگ سوئچنگ کے تھرو کر رہے ہیں. ایک تو ایڈیٹنگ وہ ہے جو سنگل کیمرہ پروڈکشن میں آپ نے کرنی ہے، اور وہ آپ نے ریکارڈنگ کی، آپ نے مختلف جو ہیں اینگل سے چیزیں ریکارڈ کی،
آپ ایک کریکٹر کو پہلے ریکارڈ کیا، پھر آپ نے دوسرے کریکٹر کو ریکارڈ کیا اور ایڈیٹنگ میں آ کے آپ نے اسے ہارمونائز کرنا ہے، آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے. لیکن جب آپ ملٹیپل کیمرہ پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس جو ہے ویژن مکسنگ کی سہولت موجود ہوتی ہے، آپ کے پاس سوئچنگ کی سہولت موجود ہوتی ہے، جو بیسیکلی آن لائن ایڈیٹنگ ہی ہوتی ہے. جب آپ ایک کیمرے سے دوسرا کیمرہ کٹ کر رہے ہیں تو اب آپ کو رزلٹ کیم 2 کا مل رہا ہے. کیم 1 موجود ہے بٹ دیٹ از ناٹ بینگ ریکارڈیڈ. یو آر مکسنگ دی ویژن آف 3 اور مور کیمراز تھرو دیٹ پینل، تھرو دیٹ سوئچر، اور آپ کی انگلیوں پر کیمرہ 1، کیمرہ 2، کیمرہ 3 کی کیز موجود ہیں. آپ کسی کیمرہ کو کٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس میں ایفیکٹس بھی شامل کیے جا سکتے ہیں. اور جو سب سے کامن ایفیکٹ ہے وہ ہمارے یہاں ڈیزالو ہے. جب آپ ایک کیمرہ ہوتا ہے اور دوسرے کیمرے کو آپ اسٹینڈ بائی کرتے ہیں کیم 1 اور کیم 2 کے درمیان، اور آپ لیور کی مدد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آپ کو شاٹ میں ایک فریم سے دوسرے فریم تک ایک فریم فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ مدھم ہوتا جا رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ فیڈ ان ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ ابھرتا آ رہا ہے اور وہ اس کو اوور لیپ کر رہا ہے. تو اس طرح کے مختلف ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ کے پینل پہ موجود ہیں اور آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ سوئچنگ کر رہے ہیں تو ایک طرح کی آپ ایڈیٹنگ ہی کر رہے ہیں اور اس میں آپ کے پاس ایفیکٹ شامل کرنے کی بھی سہولت موجود ہے. اور یہ کام سنگل کیمرہ پروڈکشن میں نہیں ہوتا. سنگل کیمرہ میں یہ تمام چیزیں آپ پوسٹ پروڈکشن میں کرتے ہیں. آپ مختلف کریکٹرز کو مختلف ٹائم میں ریکارڈ کرتے ہیں. آپ نے وہاں پر کوئی وائپ کا ایفیکٹ لگانا ہے، کوئی پیج ٹرن کا ایفیکٹ لگانا ہے، آپ نے اس پرٹیکولر فریم پہ کوئی بریکٹ لگانی ہے، کوئی ونڈو لگانی ہے، آپ نے کوئی میٹیریل سپر کرنا ہے، وہ تمام کام آپ جو ہے پوسٹ پروڈکشن میں کرتے ہیں. لیکن ملٹیپل کیمرہ پروڈکشن میں جہاں پہ آپ جو ہے پروڈکشن کنٹرول روم میں آپ کے پاس جو پینل ہے، جو ویژن مکسر ہے، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ایک پروڈیوسر کر رہا ہے یہ تو کر رہا ہے ویڈیو کے حوالے سے. اب پروڈیوسر کے رائٹ سائڈ پر ایک CCU موجود ہے، کیمرہ کنٹرول یونٹ. وہاں پر بھی ایک انجینئر ہے اور وہ تمام کیمراز کا رزلٹ جو ہے انہیں وہ بیلنس بھی کر رہا ہے. ان میں لائٹ کا کوئی فرق تو نہیں آ رہا، ان کے کلر ٹون سیم ہے یا نہیں، کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں، خواہ وہ انڈور ہو خواہ وہ آؤٹ ڈور ہو، تو آپ کیمرے کا وائٹ بیلنس ضرور کرواتے ہیں. اور وہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ وہ تمام جو کیمراز آپ استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو یونیفارم رزلٹ دیں. ان کی لائٹ بھی آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں، ان کا اپرچر کا اگر کوئی ہے تو اس حوالے سے آپ اسے انڈور میں یا آؤٹ ڈور میں اپرچر کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو وائٹ بیلنس جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کوئی بھی پروفیشنل ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس میں کیمرہ مین ہے ریکارڈنگ سے پہلے جو ہے کلر ٹیمپریچر جیسے ہوتا ہے، مختلف لائٹس کے مختلف کلر ٹیمپریچرز ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کا ایک کلر آپ کے سیٹ پر ہوتا ہے، آپ کی اس پہ لوکیشن پر ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر لائٹ جو پڑ رہی ہوتی ہے اس لائٹ کا اپنا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو اس کے کلر میں جو ڈفرینس آتا ہے اس کو جو ہے منیمائز کرنے کے لیے یا اس سے ایوائڈ کرنے کے لیے کہ آپ کے جو کریکٹرز ہیں ان کے فیسز جو ہیں وہ آپ کو چوکی نظر نہ آئیں، آپ کو جو لائٹ ہے وہ اچھی ملے، کوئی شیڈو نہ بن رہے ہو. تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں احتیاطیں ضروری ہیں اپنی پروڈکشن کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے. تو آپ یہ تمام کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس جو کیمرہ کنٹرول یونٹ ہے اس میں آپ کے کیمرہ کے تمام جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کو ویو فارم میں گراف کی شکل میں مل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو نظر ہے وہ 3 مانیٹرز پر 3 مختلف ریزلٹس پہ دھوکہ کھا سکتی ہے. لیکن ان کو جب آپ ویو فارم میں دیکھ رہے ہیں، جب آپ کو گراف کی شکل میں مل رہے ہیں، تب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ آپ کو فزیکل، وہی ویژول آپ کو فزیکل اور ٹیکنیکل لینگویج میں سامنے آ رہا ہوتا ہے، تو تب آپ اس کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اب یہی چیز آپ دیکھ رہے ہیں جو ویڈیو میں ہے، یہ فیسلٹی ہمارے پاس آڈیو میں بھی ہے. آپ کسی بھی اگر CD پلیئر اگر آپ نے استعمال کیا، آپ نے کوئی جو ہے اچھا جو ہے وہ اسٹوڈیو سسٹم استعمال کیا، تو آپ نے دیکھا ہے جب بھی آپ والیوم بڑھا رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ساؤنڈ ویوز نظر آ رہی ہیں، ان کی موومنٹ نظر آ رہی ہے، اور وہ اسی والیوم کو، اسی آڈیو کو آپ کو فزیکل فارم میں دکھا رہی ہیں. یہی کام آپ کا CCU کر رہا ہوتا ہے. CCU میں وہی ویڈیو جو باقی مانیٹرز پہ آ رہا ہے وہ ایک ٹیکنیکل لینگویج میں تھرو ویو آ رہا ہے. اور وہی جیسے آپ جب آڈیو میں دیکھتے ہیں تو آڈیو میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب بھی آپ کوئی میوزک دکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں ویوز دکھاتے ہیں، اور وہ ویوز جو ہیں لاؤڈنس کے حساب سے
اور جو آپ کا سانگ ہے اس کی آڈیو کوالٹی کے حساب سے آپ کو ویوز موو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ کام ایک طرف تو سی سی یو پر ویڈیو کی کوالٹی کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ ہی ایک آڈیو کنسول بھی موجود ہوتا ہے. ہم سوئچر کو ایک ویڈیو کنسول کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ویژن مکسنگ کا کام کر رہا ہے, اور جو ہمارے پاس ہے آڈیو کنسول وہ آڈیو کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کے پاس بہت ساری کیز ہوں گی. آپ نے جب اگر کوئی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس میں اسٹوڈیو انوائرمنٹ آپ کو دکھایا جاتا ہے تو اسٹوڈیو میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی موجود ہے. جب سنگر نے جو ہے اپنا جو ہے ایک پیس جو ہے وہ مکمل کیا ہے اور اس کے بعد میوزک سٹارٹ ہونا ہے تو اس نے میوزک کو فیڈ ان کرنا ہے اور سنگر کو فیڈ آؤٹ کر دے گا جب تک کہ اس کی اگلا بول نہیں آتا. اور اس میں پھر آپ کے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے, آپ کے جتنے بھی انسٹرومنٹس وہاں موجود ہیں ان میں آپ کے پاس جو ہے کون سے انسٹرومنٹ کی آپ نے آڈیو بڑھانی ہے کم کرنی ہے وہ آپ کے پاس آپشن ہے. سیم از دا کیس کہ اگر آپ ایک ٹاک شو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس ٹاک شو میں آپ کے کمپیئر کا مائک, آپ کے جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں, جتنے بھی پینلسٹ ہیں, ان کے مائکس, ان کا تمام کنٹرول آپ کے آڈیو کنسول پر موجود ہے, آڈیو انجینئر کے پاس موجود ہے. جو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, جو اس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ اس کا مائک اوپن کر دیتے ہیں, باقی مائک آپ آف بھی کر سکتے ہیں, انہیں آپ فیڈ آؤٹ کر لیتے ہیں ان کی آڈیو اگر آپ کو نہیں چاہیے. سپوز اگر ایک پینل سے ایک پارٹیسپینٹ کی ہی آپ آڈیو ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ دوسری سائڈ پہ جو پینل ہے وہاں پہ جو پارٹیسپینٹ بیٹھے ہیں, آپ اگر وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کیونکہ وہ دے آر ناٹ ان دا شاٹ, آپ ریکارڈ تو ایک خاص آدمی کو کر رہے ہیں, تو جس آدمی کی آپ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ اسی کا مائک بھی آن رکھا جاتا ہے, باقی سب فیڈ آؤٹ کر لیے جاتے ہیں. اور جب ان کی باری آتی ہے تو اٹس اے ویری کوئک اینڈ ویری پرومپٹ ایکشن بائی این آڈیو انجینئر. تو آڈیو انجینئر یہ تمام چیزیں کر رہا ہوتا ہے. اگین آپ کا جہاں کمیونیکیشن اسٹوڈیو میں ان تمام لوگوں سے چل رہا ہوتا ہے, وہاں آپ کے کنٹرول روم میں بھی آپ کے جو ریکارڈنگ انجینئر ہیں جو اس تمام آؤٹ پٹ کو جو آپ کو مختلف کیمراز سے مل رہی ہے اور اس کو فائنلی ایک ٹیپ پر ٹرانسفر کر رہے ہیں, ایک ٹیپ پر ریکارڈ کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی آپ کے پاس ان سے کمیونیکیشن کا, ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا آپ کے پاس فیسلٹی ہے. اینڈ یو کین آلویز آسک دیم ٹو ریکیو, ٹو اسٹاپ, ٹو ریمائنڈ اور وٹ ایور یو فیل لائک, جو آپ کی ڈیمانڈ ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کچھ ریکارڈ کرنا تھا اور وہ آپ کی ضرورت کے مطابق, اسکرپٹ کے مطابق دیٹ از ناٹ اپ ٹو مارک, آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ ری ٹیک کریں اور پچھلی ٹیک آپ رکھنا چاہیں تو آپ اپنے ریکارڈنگ انجینئر کو کہتے ہیں کہ جی اسے رکھ لیں اور وہیں سے ٹیپ آپ ریکارڈ پر ڈال دیں. ادروائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیک اتنی اچھی نہیں تھی اور وہ ایڈیٹنگ میں آپ کو کے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکتی ہے اور یو ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ دیٹ, آپ انہیں کہتے ہیں جی فلاں پوائنٹ سے آپ ری کیو کر لیں. کیو مینس آ سگنل, آ اسٹارٹنگ پوائنٹ, وہ کیو ہے. اور یہ کیو جو ہے پروڈکشن کے دوران بھی استعمال ہوتا رہتا ہے, اور کیمرہ مین جب کوئی اشارہ کر رہا ہوتا ہے اپنے جتنے بھی آپ کے جو کریکٹرز موجود ہیں ان کو بھی مختلف اشارے ہو رہتے ہیں, وائنڈ اپ کا اشارہ دیا جا رہا ہے, اور یہ تمام جو سگنلز ہیں یہ پروڈکشن میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. اور ان سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ان سین سا اور ایک میوٹ کمیونیکیشن چل رہا ہوتا ہے سگنلز کا, کیونکہ اس وقت آپ کی جو امپورٹنٹ ہوتی ہے آڈیو وہ آپ کے کریکٹر کی ہوتی ہے, تو وہاں آپ جو ہے بول کر یا کسی کو آپ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہی سگنلز کی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے, جہاں پر آپ کا جو پروڈیوسر ہے اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ کیمرہ مین سے ایٹ لیسٹ بات کر لیتا ہے اور دس کمیونیکیشن کیریز آن. بٹ اگین دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی ٹرم, کہ آپ بول کیا رہے ہیں, آپ کسی بھی ٹرم کو کیسے انکوڈ کر رہے ہیں, کیونکہ کمیونیکیشن میں امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ جو بھی ورڈ بول رہے ہیں وہ آپ اسے انکوڈ کر رہے ہیں, آپ اسے ایک میسج کو ایک چینل کے تھرو بھیج رہے ہیں اور وہ آگے ڈی کوڈ ہونا ہے. اگر وہ ڈی کوڈ پراپرلی ہوتا ہے تبھی اس کی کمپریہنشن بڑھتی ہے, تبھی وہ پراپرلی کنسیو کیا جاتا ہے اور پھر آپ کو پراپر فیڈ بیک ملتا ہے. کیونکہ اگر میں ایک ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں جو اردو نہیں سمجھتا اور میں تو بات کیے جا رہا ہوں, میرے الفاظ اس کے کانوں میں تو پڑ رہے ہیں, وہ سن تو ضرور رہا ہے, لیکن وہ اس تمام کمیونیکیشن کو جو میں انکوڈ کر رہا ہوں, جو میں انفارمیشن اس تک پہنچا رہا ہوں,
وہ اس کو پراپرلی ڈیکوڈ نہیں کر رہا تو میرا کمیونیکیشن مکمل نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں باقی اس میں تمام جو سیگمنٹس آف کمیونیکیشن ہے یا تمام ایلیمنٹس ہیں وہ موجود ہیں. سینڈر از دیئر, انکوڈنگ ہو رہی ہے, میسیج ہے, آپ کے پاس کمیونیکیشن چینل ہے یا میڈیم ہے, اور آپ کے پاس ریسیور بھی موجود ہے. وٹ از رانگ ان ایٹ, اس میں کون سی چیز کمی آ رہی ہے, لیپس کس بات پہ ہے, وہ ہے ڈی کوڈنگ پر, وہاں پر کمپریہنشن نہیں ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے پروڈکشن کے دوران اپنے اس بات کی جو ہے خاص آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں اٹ شوڈ بی بریف, اٹ شوڈ بی کلیئر. آپ کوئی بھی کمانڈ دے رہے ہیں, آپ کوئی بھی انسٹرکشن دے رہے ہیں, تو آپ کوئی بھی چینج چاہ رہے ہیں, تو یہ تمام چیزیں آپ کا کمیونیکیشن جتنا اچھا ہوگا, جتنا کمپریہنسو ہوگا, آپ کو سیٹ پر, آپ کو ریکارڈنگ میں اتنی ہی آسانی رہے گی, اور آپ کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اسے پیش کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو بات ہو گئی اسٹوڈیو کے حوالے سے, اور اسٹوڈیو میں ہمارے پاس مزید ٹیپس استعمال ہوتی ہیں, اور ٹیپس کا بھی ہم نے پہلے ذکر کیا تھا, ایک دفعہ ہم اسے پھر ریوائز کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس عام طور پہ جو منی ڈی وی استعمال ہوتی ہے, آپ کے پاس بیٹا کیم استعمال ہوتی ہے, آپ کے پاس ڈی وی سی پرو استعمال ہوتی ہے, اور ڈی وی کیم بھی ہم یوز کرتے ہیں, اور اب وی سی ڈیز بھی استعمال ہو رہی ہیں. اور ریکارڈنگ کے لیے جیسے ہم زیادہ تر جو کام کر رہے ہیں وہ نان لینئر ایڈیٹنگ پہ کر رہے ہیں, تو اس میں ہمارے پاس ڈی وی ڈی پر بھی جو ہے ریکارڈنگ کا آپشن موجود ہے. تو اس طرح سے یہ ہم مختلف جو ہے ٹیکنیکس بھی یوز کرتے ہیں, مختلف ہم جو ہے طریقے استعمال کر کے اپنی پروڈکشن کو بہتر بناتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور جو ٹرمز ہم نے پڑھی ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیں, جو نیوز کے حوالے سے تھیں. نیوز میں سب سے پہلے نیوز اٹ سیلف, اینی انفارمیشن, اینی تھنگ نیو, اور وہ چیز جو انویسٹیگیٹ کی گئی ہے, اور وچ از ان ایڈیشن ٹو دی پریویس نالج, دیٹ از اے نیوز. اور اس کے علاوہ نیوز بلیٹن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بلیٹن ایک پیکج ہوتا ہے جس میں آپ مختلف خبریں اکٹھی پیش کرتے ہیں, اور ہم نے اس کی کمپلیشن کی بھی بات کی تھی, ہم نے جو ہے نیوز بلیٹن کے پریزنٹیشن کی بھی بات کی تھی. بلیٹن اٹ سیلف از اے پیکیج آف نیوز, جس میں آپ مختلف خبریں ہیں, وہ انٹرنیشنل بھی ہو سکتی ہیں, وہ لوکل بھی ہو سکتی ہیں, وہ تمام آپ پیش کرتے ہیں. اور جب بھی نیوز پیش کی جاتی ہے تو اس میں جو آپ کا نیوز ریڈر ہے وہ ایک مشین یوز کر رہا ہوتا ہے جسے آپ ٹیلی پرومپٹر کہتے ہیں. اور ٹیلی پرومپٹر کیا ہے, یہ ایک جسے کہتے ہیں ون وے ویژن ہوتا ہے. اس میں ایک مرر استعمال ہوتا ہے جو ون وے ہوتا ہے, اور وہ آپ کے کیمرہ کے آگے موجود ہوتا ہے, اور اس میں آپ ٹیلی پرومپٹر سے آپ لینس میں رہتے ہوئے آپ کا جو نیوز کاسٹر ہے وہ تمام اسکرپٹ جو ٹیلی پرومپٹر مشین میں پیج بائی پیج آ رہا ہے اس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ اسے ایزیلی پڑھ سکتے ہیں, اور وہ اسی ترتیب سے آپ کے پیجز جو ہیں ٹیلی پرومپٹر مشین میں لگا دیے جاتے ہیں, اور وہ جو اسکرپٹ ہے وہ ورٹیکل اپورڈ موومنٹ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ کیمرہ کے سامنے ہرڈل نہیں بن رہا ہوتا. وہ اس طرح کی ایک اسکرین ہوتی ہے جو ون وے ہوتی ہے کہ کیمرہ سے جو آبجیکٹ ہے وہ آپ کو پراپر نظر آ رہا ہے, لیکن جب وہ جو آبجیکٹ ہے, یہ جو نیوز کاسٹر جب کیمرہ کے لینس پہ دیکھ رہا ہے تو اسے اس اسکرین پر وہ الفاظ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس ٹیکنیک سے جو ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو, آپ کا آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ آپ کے ناظرین کے ساتھ رہتا ہے, اور جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی جو سینس آف ایلینیشن نہیں ہوتا, انہیں کوئی ایسا احساس نہیں ہوتا, کیونکہ آپ ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جتنی بھی ہماری ٹرمز ہیں یہ آپ کی پروڈکشن کے حوالے سے, آپ کے پروگرام کے حوالے سے جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. ہم نے کچھ اور ٹرمز پڑھی جن کو ہم نے ڈسکس کیا, وہ ہے ENG. جب ہم نیوز کی بات کرتے ہیں تو نیوز میں الیکٹرانک نیوز گیدرنگ, ریڈیو میں تو آپ نے نیوز کہہ دیا, اس کو اخبار میں آپ نے سے نیوز کہہ دیا, یہاں پر ہم مختلف نیوز جو ہیں وہ اکٹھی کر رہے ہیں, تو ہمارے یہاں ENG کی ٹرم بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. اور یہ ٹرم اتنی زیادہ کامن ہے کہ آپ پروگرامس کے حوالے سے بھی, آپ کا انٹرٹینمنٹ پروگرام بھی بنا رہے ہیں تب بھی آپ سنگل کیمرہ جو آپ آؤٹ ڈور کے لیے لے کر جا رہے ہیں, آپ اس کو ایک ENG یونٹ ہی کہتے ہیں. حالانکہ آپ اس وقت نیوز کی کوریج کے لیے نہیں جا رہے, لیکن وہ ٹرم کیونکہ ہم نے زیادہ تر ٹرمز جو ہیں وہ نیوز سے ہی آئیں, اور اس حوالے سے ابھی تک وہ ٹرم ENG یا الیکٹرانک نیوز گیدرنگ کے طور پہ موجود ہے, اور اس کو
اس کا ایک اپ گریڈیڈ ورژن آپ اسے کہہ لیں. اس میں آپ کے پاس DSNG ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ بھی ہمارے پاس ایک ٹرم ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ اگر لائیو کوریج کر رہے ہیں, آپ کسی بھی جو OB وین ہے, آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ وین, وہاں پر جا کر آپ کو ایونٹ ہے, کوئی میچ ہو رہا ہے, کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے, اور کوئی اس قسم کی ریلی ہو رہی ہے, کوئی ایسا واقعہ ہے جس کو آپ لائیو دکھانا مقصود ہے, تو اس میں آپ وہ OB وین میں آپ کے پاس ٹرانسمیٹر بھی موجود ہے, آپ وہیں پر ریکارڈ کر کے آپ اسے سیٹلائٹ پر بھیج رہے ہیں, اور پھر وہ اسی وقت ریلے ہو رہا ہے, اس وقت ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. تو اس کو ہم DSNG ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ کہہ دیتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اور اصطلاح ہے جو بڑی کامن ہے, وہ ہے EFP, دیٹ از الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن. الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ OB وین ہی استعمال کرتے ہیں, آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ وین, اور وہ آپ کو ایک میک شفٹ ارینجمنٹ دے رہی ہوتی ہے اسٹوڈیو کا, جہاں اسٹوڈیو کے اندر آپ کے پاس پروڈکشن کنٹرول روم تھا, جہاں آپ کے پاس کیمراز ہیں, اور جہاں وہاں اس کا تمام رزلٹ آپ کو مل رہا ہے. تو وہاں پر OB وین جو ہے, جب اس کے ساتھ آپ نے مختلف کیمراز اٹیچ کیے اور آپ اسٹوڈیو سے باہر آپ نے ایک اور اسٹوڈیو بسایا, دیٹ واز اے میک شفٹ ارینجمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر پروگرام. آپ نے کوئی چیز ایسی تھی کہ آپ وہ اسٹوڈیو میں نہیں کر سکتے, اس میں بہت زیادہ آڈینس انوالو ہے, بہت سارے لوگ انوالو ہیں, اور آپ کے اسٹوڈیو میں اتنی گنجائش نہیں ہے, آپ کو کوئی باہر ہال جو ہے وہ ہائر کرنا پڑ رہا ہے, اور اس میں آپ کو پرٹیکولر پروگرام کرنا پڑ رہا ہے. تو اس میں جو ہم ایک الیکٹرانک فیلڈ بناتے ہیں پروڈکشن کے لیے, جس میں آپ کی ایک OB وین شامل ہوتی ہے, آپ کے کیمراز تمام پیچ ہوئے ہوتے ہیں. پیچ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ رزلٹ اس OB وین میں اسی طرح دے رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کے اسٹوڈیو میں مختلف کیمراز کا رزلٹ آپ کے کنٹرول پینل پر جا رہا ہوتا ہے اور ویژن مکسنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ تمام ارینجمنٹ جب فیلڈ میں کیا جاتا ہے اور ایک عارضی طور پہ ایک اسٹوڈیو انوائرمنٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے, تو اس کو ہم EFP یا الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کہتے ہیں. تو یہ موسٹلی جو ہیں ہماری ٹرمز ہیں. ان ٹرمز کے علاوہ کچھ اور بھی ٹرمز ایسی تھیں جن پہ ہم نے بات کی تھی, جس میں آپ کی نان لینئر ایڈیٹنگ اور لینئر ایڈیٹنگ بھی ہے, اور NLE جو ہے وہ کمپیوٹر کے تھرو ہوتی ہے. آلدو اس میں بھی آپ کے پاس ریکارڈنگ مٹیریل تو ٹیپس میں موجود ہوتا ہے, تب اسے آپ جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں, جسے ہم کیپچر کرنا بھی کہتے ہیں, جسے ہم گریب کرنے کے لیے کی ٹرم بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں, کہ وہ ٹیپس سے آپ ٹرانسفر کر لیتے ہیں کمپیوٹر پر, آپ سافٹ ویئر کی مدد سے اسے ایڈٹ کرتے ہیں, اور پھر اسے آپ اپلوڈ کر لیتے ہیں واپس اس ٹیپ پر, اور ٹیپ سے ہی وہ آن ایئر جانے کی اس کی سہولت ہوتی ہے, اور آپ اس کو آن ایئر بھیج سکتے ہیں. اچھا, اس طرح جب آپ لینئر ایڈیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس مختلف VCRs ہوتے ہیں, VTR بھی اسے ہم ماضی میں کہتے تھے. ویڈیو ٹیپ ریکارڈر اور ویڈیو کیسٹ ریکارڈر بوتھ آر دا ٹرمس یوز ہوتی ہیں. انسرٹ ایک جب آپ ایک ویڈیو میں دوسرا ویڈیو شامل کر رہے ہوتے ہیں اسے آپ انسرٹ کہتے ہیں, اور یہ تمام ٹرمس ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی پری پروڈکشن فیز میں ہم نے ان کا بھی ذکر کر لیا, پھر پروڈکشن فیز میں جو آپ کی کا کمیونیکیشن تمام چل رہا ہوتا ہے, اور پھر پوسٹ پروڈکشن فیز میں وہ تمام ٹرمز جن کا ایڈیٹنگ سے تعلق ہے ان کو ہم نے ڈسکس کیا. یہ بیسیکلی تمام وہ ٹرمز ہیں جو پروڈکشن کے حوالے سے ایک پروڈیوسر کو آنی چاہیے, اور اسے ان کا بر وقت استعمال جو ہے وہ اگر آتا ہے اور وہ انہیں کمیونیکیٹ پراپرلی کر رہا ہے, تو خواہ وہ آپ کا لائٹنگ ڈائریکٹر ہے, آپ کا سیٹ ڈیزائنر ہے, آپ کے کیمرہ مین ہے, آپ کے ایڈیٹر ہیں, ان سے تمام سے آپ کے کیمرہ مین جو بھی ہیں ان سے آپ کا کمیونیکیشن میں آپ کو ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یو شوڈ بی ویل ایٹ ٹرمس, دی ٹرمنالوجی آف دا ٹیلی ویژن شوڈ بی ویل نون ٹو یو, سو دیٹ یو کین بیکم اے گڈ پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر. اور اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.